Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This session is about All Pakistan Education Conference 1947. پاکستان کی جو سب سے پہلی ایجوکیشن کانفرنس منعقد کی گئی اٹ واز ان کراچی 27 نومبر سے لے کر 1 دسمبر 1947 تک. قائد اعظم محمد علی جناح مصروفیات کی وجہ سے اس کانفرنس میں شرکت نہ کر سکے، لیکن انہوں نے اپنا میسج بھجوائے اس کانفرنس میں، اور آپ کو وہ میسج میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ فار نیئرلی 100 years we had been evacuated from Western countries. Without a doubt, a future depends on the thought of preparing our youngsters. For the aim, they are going to become productive members of Pakistan's future society. Intrinsically, they are going to be flawed in several fields and should increase the respect of their nation. The essence of our academic framework must be supported by the qualities of Islam. For this reason, human solidarity and social equality got to be taken under consideration. اس میسج کے علاوہ انہوں نے ایک جو ضروری قرار دیا وہ یہ تھا کہ جو ووکیشنل ٹریننگ ہے تو اس پہ بھی فوکس کیا جائے، جو ٹیکنیکل ٹریننگز وغیرہ ہے تو اس پہ بھی فوکس کیا جائے، کیونکہ زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے ایکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ اگر ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پر بھی فوکس کیا جائے سو دا کنٹری ول فلرش مور. مسٹر فضل الرحمان جو اس وقت ایجوکیشن منسٹر بھی تھے اور کچھ اور منسٹریز بھی ان کے پاس تھی، تو انہوں نے چیئر کیا اس کانفرنس کو، اور انہوں نے اپنے ایڈریس میں کہا کہ جو سب کانٹیننٹ کے اندر پہلے سے رائج ایجوکیشن سسٹم ہے وہ برٹشرز نے بنایا تھا، ریکمینڈ کیا تھا، اور ان کا مین مقصد یہ تھا کہ ان کو ایک خاص قسم کے لوگ چاہیے تھے. انہوں نے جو لفظ استعمال کیا دیٹ واز یوٹیلیٹیرین پرپزز. اس کا مراد یہ ہے کہ ان کو جو مائنڈ سیٹ چاہیے تھا یا ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی برٹشرز کی، سو اکارڈنگلی وہ ایجوکیٹ کر رہے تھے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو. لیکن چونکہ اب ایک آزاد ملک بن چکا تھا سو انہوں نے اپنی ترجیحات کا تعین کیا، اور انہوں نے کہا کہ مین فوکس جو ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہ 3 چیزوں پہ ہوگی. ایک تو اسپریچول ایجوکیشن دی جائے گی چونکہ اٹ واز دا موسٹلی اگنورڈ پارٹ آف ایجوکیشن. اس کے علاوہ جو دوسری فوکس ہوگی دیٹ ول بی سوشل ایجوکیشن، اینڈ تھرڈ ون ول بی ووکیشنل ایجوکیشن. یعنی جو ڈائمینشنز ہوں گے اس کے بعد ایجوکیشن کے، تو انہوں نے پروپوز کیا کہ دیز 3 شوڈ بی دا مین ڈائمینشنز آف ایجوکیشن: اسپریچول، سوشل اینڈ ووکیشنل. چونکہ پاکستان نیا بنا تھا اور کچھ ہی مہینے ہوئے تھے اس کے آزاد ہونے میں، سو بڑے مسائل تھے ان کے سامنے، لیکن ایجوکیشن فیلڈ کے اندر اس کانفرنس کے اندر جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے کہ ہمارے سامنے جو مین مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور ان کی ایک لسٹ پیش کی گئی. اینڈ دے ور دیٹ انٹیگریشن آف مورل، سوشل اینڈ ووکیشنل ایلیمنٹس ان دا سسٹم آف ایجوکیشن. یہ ایک بڑا ایشو تھا کہ کس طرح سے انٹیگریٹ کیا جائے مورل پہلو کو بھی، سوشل کو بھی، اور ووکیشنل یا ٹیکنیکل سائڈ کو بھی. نمبر 2 جو ایشو تھا دیٹ واز کمپلسری پرائمری ایجوکیشن. اور کمپلسری پرائمری ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ پیرنٹس باؤنڈ ہو کہ اپنے بچوں کو لازماً ایٹ لیسٹ پرائمری ایجوکیشن دے دیں، اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہے سو وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرے یا فیسلٹیز پرووائڈ کر لیں کہ ایٹ لیسٹ پرائمری لیول تک ہر بچہ اسکول میں ہو. تھرڈ ون واز کمپلسری فزیکل ایجوکیشن کہ جو مطلب کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں یا اسپورٹس وغیرہ ہیں تو ان پر بھی فوکس کیا جائے ایکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ کمپلسری ملٹری ٹریننگز ان کالجز میں بھی دی جائے. اگر آپ لوگوں نے NCC کبھی کی ہو یا لفظ سنا ہو، سو اس قسم کی ٹریننگز کی بھی تجویز کی گئی کہ یہ بھی شامل ہو. پھر سٹیزن شپ کی ٹریننگ ہو، یعنی لوکل کمیونٹی کی بھی ٹریننگ ہو. پھر ایک اور جو ان کے سامنے پرابلم تھا کہ الٹریسی، چونکہ الٹریسی بہت زیادہ تھی، خواندگی کی شرح بہت کم تھی، اور ناخواندہ لوگوں کی تعداد زیادہ تھی. پھر میڈیم آف انسٹرکشن کا بہت بڑا ایشو تھا کہ اردو شوڈ بی میڈیم آف انسٹرکشن، انگلش شوڈ بی میڈیم آف انسٹرکشن، اور دا ادر لوکل لینگویجز شوڈ بی میڈیم آف انسٹرکشن.
ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کو کس طرح سے پیرالل لے کر چلا جائے, آیا الگ سیٹ اپس بنائے جائیں اور آیا سیم سیٹ اپس کے اندر ہی یہ تعلیم دی جائے. سو اٹ واز آلسو این ایشو. ویمن ایجوکیشن واز آلسو اے مین ایشو کیونکہ وسائل کی کمی تھی. اسٹیبلشمنٹ آف ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن اور ایجوکیشن بورڈز بنانے تھے. اور یہاں سے ہم یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ یونیورسٹی لیول پر بھی جو جس طرح کہ آج کل HEC وغیرہ کام کر رہی ہے, سو اٹ واز آلسو اے مین ایشو. اور سائنٹیفک ریسرچ کو کس طرح سے پروموٹ کیا جائے, اٹ واز اندر ایشو. اور اسٹیبلشمنٹ آف اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کہ اگر پاکستان میں تعلیم بعض فیلڈز کے اندر اگر ہائیسٹ لیول پر اویلیبل نہ ہو, سو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان اسٹوڈنٹس کو کہ وہ فارن اسکالرشپ بھی حاصل کر سکیں. سو دیز ور دا مین ایشوز وچ ور فوکسڈ ان دس کانفرنس. کانفرنس کے اختتام پر کچھ ریکمنڈیشنز بھی دی گئی. ایک ریکمنڈیشن یہ تھی کہ 6 ایئرز فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ہوگی اور پھر یہ ایکسٹینڈ کی جائے گی اپ ٹو 8 ایئرز ان فیوچر. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے تو ان کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ پری پرائمری ایجوکیشن دیں جو 3 سے 4 سال کے بچے ہوں گے ان کے لیے. اور تیسری یہ تھی کہ جو ایجوکیشن ہے اٹ شوڈ بی بیسڈ آن اسلامک کانسیپٹس اور یونیورسل بردرہڈ پہ بیس کرے گی. اور چوتھی یہ تھی کہ پروونسز اپنے کوشش کریں گی کہ ٹیچر ٹریننگز کے انسٹیٹیوٹس قائم کر لیں اور ٹیچرز کو ٹرین کر لیں. پانچویں ریکمنڈیشن یہ تھی کہ دا کامن لینگویج آف دا کنٹری شوڈ بی اردو, یعنی جو نیشنل لینگویج ہے اٹ ول بی اردو. اور جو اس کے علاوہ ریکمنڈیشنز ہے تو ایک یہ ہے کہ انگلش شوڈ بی ریٹین ایز اے کمپلسری لینگویج ایٹ اسکول لیول. اسکول لیول پر یہ کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جائے گا. اور فزیکل ایکٹیویٹیز شوڈ ریسیو اسپیشل ایمفیسس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, یعنی جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا اسپورٹس ایکٹیویٹیز وغیرہ یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز جہاں پر فزیکل فٹنس پر بھی فوکس کیا جائے. سو دیٹ ول بی پارٹ آف اینڈ دیٹ ول بی فوکس ان دا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس. اس کے علاوہ کچھ اور اقدامات کیے جائیں گے کہ مدرسہ کو کس طرح سے مین اسٹریم آف ایجوکیشن میں یا ایگزسٹنگ اسٹریم آف ایجوکیشن میں شامل کیا جائے. اس کے علاوہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے, اور اس وقت چونکہ پاکستان بنا تھا تو کچھ اسٹیٹس بھی اس کے ساتھ شامل تھے کسی حد تک, سو وہ ایڈلٹ ایجوکیشن پہ یا تعلیم بالغاں پر بھی فوکس کریں گے. یہ ریکمنڈیشن بھی دی گئی. اس کے علاوہ کالج اسٹوڈنٹس جو ہے دے شوڈ ٹیک پارٹ ان ماس لٹریسی کیمپین, یعنی وہ بھی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی یا لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اور پرائمری اسکول جو ہے تو وہاں پر کو ایجوکیشن ہوگی, یعنی بچے اور بچیاں ایک ساتھ پڑھیں گے. اور سپریٹ اسکولز پرووائڈ کی جائیں گی یا اسٹیبلش کی جائیں گی سیکنڈری اسٹیج پر, یعنی پرائمری لیول پر تو ایک ساتھ پڑھیں گے لیکن سیکنڈری اسٹیج پر پھر گرلز کے لیے الگ اسکولز اور بوائز کے لیے الگ اسکولز ہوں گے. اس کے علاوہ 2 میڈیکل کالجز بھی بنائے جائیں گے ایچ ونگ میں, ایک ایسٹ پاکستان تھا ایک ویسٹ پاکستان تھا. سو ہر ایک میں ایک ویمن میڈیکل کالج بھی بنایا جائے گا. ایجوکیشنل فیسلٹیز فار فیمیل اسٹوڈنٹس شوڈ بی پرووائڈ ان دا اسکولز, تو جتنے بھی فیسلٹیز ریکوائرڈ ہیں بچیوں کے لیے سو وہ لازماً پرووائڈ کی جائیں گی. اور انڈسٹریل ہومز بنائے جائیں گے فار ویمن established to get training in various occasions. انڈسٹریل ہومز کے اندر جو ویمن ہے تو ان کو ٹریننگ دی جائے گی, مختلف ٹیکنیکل اسکلز ان کو سکھائی جائیں گی. اس کے علاوہ ویز اینڈ مینز شوڈ بی انڈرٹیکن فار انٹروڈیوسنگ فری اینڈ کمپلسری پرائمری ایجوکیشن ان دا ٹرائبل اینڈ بیکورڈ ایریاز آف پاکستان. اور ٹرائبل ایریاز کے لیے بھی سیم ان کی ریکمنڈیشن تھی جو سیٹل ایریا کے لیے ہے کہ وہاں پر بھی فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن دی جائے گی. اور جو غریب بچے ہوں گے تو ان کے لیے اسکالرشپ دی جائے گی. اس کے علاوہ جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ریسرچ وغیرہ کو تو ان کو ایڈ دی جائے گی یا گرانٹ دیا جائے گا, اسکالرشپ دی جائے گی. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایکسپوجر کے لیے
اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا. اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے ایک کونسل بنائی جائے گی اور فنڈامنٹل سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کو جو ہے پروموٹ کیا جائے گا. انٹر یونیورسٹی بورڈ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, انٹر یونیورسٹی بورڈ ڈیولپ یا بنائی جائے گی, جس طرح کہ آج کل آپ HEC وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں. اور the widest possible use of educational broadcast educational films be made at all stages of education. یعنی یہاں پر ہم مراد لے سکتے ہیں کہ ICT کا استعمال کیا جائے گا in the teaching learning process also. اس کے علاوہ اسکیم بی پریپیئرڈ فار دا سیٹنگ اپ آف نیشنل لائبریری اینڈ میوزیم ان پاکستان. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف شہروں میں نیشنل لائبریریز بھی ہیں اور میوزیمز بھی ہیں پاکستان کے اندر. اور جو آخری ریکمنڈیشن کی تھی کہ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ بھی اسٹیبلش فار آرگنائزنگ اینڈ اسٹیمولیٹنگ اسلامک ریسرچ اکارڈنگ ٹو ماڈرن نیڈز آف سوسائٹی. سو اسلامک ریسرچ پر بھی فوکس کیا جائے گا. سو دیز ور دا فیو ریکمنڈیشنز آف the Education Conference 1947.